محسن نے ایک کہکا مارا۔ اس کی ہنسی میں واضح طور پر ذہنی انتشار کی کیفیت تھی اور وحشت تھی۔ لاشعور میں جاگنے والے خوف کا ہسٹریا اسے اپنی گرفت میں لے رہا تھا، جس کو اس نے وقتی طور پر دبا دیا تھا، جیسے تہ خانے کی آگ کا دھواں نیچے ہی نیچے بڑھ جائے اور پھیلتا جائے مگر اوپر سے نظر نہ آتا ہو۔ ہم محسن سے زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ اس کا کہکا سن کر مجھے یوں لگا جیسے زلزلہ آنے والا ہے اور زمین پہلے سے کانپ رہی ہے۔ میں اس کے ساتھ نہ ہنس سکا کوشش کے باوجود۔ محسن تیز تیز قدموں سے چلتا گیا اور بولتا گیا، سین شین بہت بدماش ہیں، سب پہلے سے طے تھا کیونکہ وہ گوریلا جنگ لڑتے رہے ہیں، ٹائم ٹیبل سے چلتے ہیں۔ انہوں نے منو میاں کے مشورے سے 5 منٹ میں پورا منصوبہ بنا لیا تھا۔ تریونی کا گھر اور آس پاس کا علاقہ وہ پہلے ہی دیکھ چکے تھے۔ انہیں جیسے معلوم ہوا کہ گاڑی 12 بجے ہمیں لے جائے گی، وہ تریونی کی کوٹھی کے باہر پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ ایک گاڑی آئی ہے، دوسری نہیں آئی، بس انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ میں بھی وقت کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ لائٹ سگنل دینے کے بعد ان میں سے کوئی چڑھا ہوگا بجلی کے پول پر۔ وہاں سے تریونی کی کوٹھی تک 3 فیز کے 4 تار گئے ہوں گے، 3 فیز اور 1 نیوٹرل۔ انہوں نے نیوٹرل کو کاٹ دیا ہوگا کسی خطرے کے بغیر۔ وہ تار کٹ کے نیچے گر گیا ہوگا، اسے پھر جوڑنے میں وقت لگے گا اور یہ کام بجلی کمپنی والے ہی کر سکتے ہیں، لیکن نیوٹرل کے بغیر تینوں فیز بیکار ہیں۔ تریونی کی کوٹھی میں اندھیرا ہوا تو وہ دہشت زدہ ہو گیا۔ فوراً شکست مان لی اس نے۔ خبیث کتنی جلدی راضی ہو گیا نازوں کو واپس کرنے کے لیے۔ بس اسی جگہ ٹھہر جاؤ، اس کی کار اسی طرف سے آئے گی۔ سین شین نے کار کو باہر نکلتے ہی روک لیا ہوگا، وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ دلاور نے عجیب بات کی تھی کہ نازو سب دیکھ رہی ہے۔ کیا دیکھا ہوگا نازو نے آخر؟ شیلا اور میرا بیٹا تو لاہور میں ہے، آخر تم لوگ مجھ سے کیسے جھوٹ بول سکتے ہو؟ وہ پھر دیوانوں کی طرح ہنسا۔ سور کا بچہ کہتا تھا کہ تمہارے دوست تمہارے ہی ہاتھوں انہیں مروانا چاہتے تھے، انہوں نے تمہیں بتایا نہیں۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا نا، ایسی تو کوئی بات نہیں، تم مجھ سے کیسے چھپا سکتے ہو؟ پھر اچانک وہ چلتے چلتے رک گیا اور اس نے ایک پتھر اٹھا لیا۔ سکندر، بول حرام زادے، بولتا کیوں نہیں؟ تیری زبان کیوں چپ ہے؟ بتا مجھے کہ یہ جھوٹ تھا۔ رابعہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ کہ دلاور جھوٹ بول رہا تھا، ورنہ میں سر پھاڑ دوں گا تیرا۔ اب سچ کے انکشاف کو روکا نہیں جا سکتا تھا۔ صفاق حقیقت کا سورج سوا نیزے پر تھا، اس کے وجود کو جھٹلانا ناممکن تھا۔ میں نے محسن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ان آنکھوں کی کیفیت دیکھ کر مجھے خوف آیا۔ وہ پاگل ہو چکا تھا۔ دیوانگی اس کے انداز ہی سے نہیں، آنکھوں سے بھی عیاں تھی۔ یہ جھوٹ نہیں تھا محسن، میں نے گہری لمبی سانس لے کر کہا۔ محسن کا ہاتھ اوپر اٹھا رہا۔ خاموشی کا ایک بھیانک لمحہ آیا جو عذاب کی وہ ساری شدت رکھتا تھا جسے پھانسی کے اندھے کنویں میں لٹکا ہوا آدمی اکیلا جھیلتا ہے۔ پھر محسن نے ایک اور کہکا مارا، یار تو بڑا حرامی ہے، مذاق کرتا ہے موقع محل دیکھے بغیر؟ کیا میں تیرا سر پھاڑ دوں؟ میں نے کہا ہاں، یہ پتھر میرے ہی سر کے لیے تھا جو یہاں پڑا ہوا منتظر تھا اسی لمحے کا، جب میں تیرا مجرم اور گناہگار ہو کے یہاں سے گزروں اور تیرے ہاتھوں میں پہنچ جائے۔ تجھے اب کس کا انتظار ہے؟ میں اعتراف تو کر چکا ہوں اپنے جرم کا۔ غالب نے کہا، اگر دلاور کہتا ہے تو ٹھیک کہتا ہے، ہم تیرے دوست نہیں دشمن تھے۔ ہم نے یہی چاہا تھا کہ شیلا اور اس کے بیٹے کا قاتل تو کہلاتا، ہمارے دامن پر کوئی داغ نہ آتا۔ پہلا پتھر مجھے مار، دشمن ہو؟ آہستہ آہستہ محسن کا ہاتھ نیچے آ گیا۔ تم بھی؟ صدیوں پہلے جب سیزر کے دوست بروٹس نے اس کو خنجر گھونپا تھا تو سیزر بھی حیران رہ گیا تھا۔ وہ صرف اتنا کہہ سکا تھا کہ تم بھی بروٹس سے، اس سے زیادہ کچھ کہنے کی گنجائش نہ تھی، لیکن اس سے زیادہ کہنا بھی غیر ضروری تھا کہ سفید دشمناں میں تم بھی شامل ہو۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ باقی سب تو میرے سینے میں خنجر اتار سکتے تھے کیونکہ وہ تو دشمن تھے اور خون کے پیاسے بھی تھے، مگر تم تو دوست تھے بروٹس، تم بھی دشمن ہو؟ محسن نے پھر دہرایا، نہیں، دلاور جھوٹ بولتا ہے، بھونکتا ہے وہ کتے کا بچہ۔ میں قتل کر دوں گا اسے اگر اس نے تمہیں گالی دی۔ یہ گالی نہیں سنوں گا میں، جو کہے کہ سکندر میرا دوست نہیں دشمن ہے، لیکن ایسی بات وہی کہہ سکتا ہے جو پاگل ہو۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ ہم پہلے دن سے دوست ہیں، اس دنیا میں اپنی زندگی کے آغاز سفر سے۔ یہ بات تو دشمن بھی جانتے ہیں، جیسے ہر شخص سورج کو جانتا ہے جو اسے چاند کہے گا۔ ظاہر ہے وہ پاگل ہوگا، پاگل کی بات کا کیا برا ماننا۔ اس نے کہکا مارا اور بہت دیر تک ہنستا رہا۔ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی کہ دلاور کی بات سن کے محسن کا دماغ الٹ گیا تھا۔ وہ یقین کر چکا ہے کہ یہ بات غلط نہیں، لیکن اس کے لا شعور میں دبا ہوا خوف اسے یقین سے روکتا ہے۔
وہ چاہتا ہے کہ اس خبر کو جھوٹ سمجھے۔ اس کی خواہش ہے کہ یہ سچ نہ ہو۔ صدمے کا یہ اثر عارضی بھی ہو سکتا تھا۔ اگر شیلا مل جاتی، اگر اسے یقین دلایا جا سکتا کہ دلاور جھوٹ بول رہا تھا، مگر یہ تو مشکل تھا، شاید ناممکن تھا۔ میں نے محسن کو جھنجھوڑا۔ یہ کیا ہو گیا تجھے؟ محسن کی ہنسی رک گئی۔ واقعی یار، یہ کیا ہو گیا تھا مجھے؟ غالب یار، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ غالب نے کہا، ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ بولا، یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں پاگل ہو جاؤں تو خود انہیں مار دوں، لیکن پاگل ہو کے بھی میں کیسے اتنا بڑا جھوٹ تسلیم کر سکتا ہوں کہ تم میرے ہاتھوں ان کو مروانا چاہتے تھے؟ کیا میں اتنا کمینہ ہوں کہ کوئی تم پہ یہ الزام لگائے اور میں مان لوں؟ معاف کرنا یار، میں واقعی پاگل ہو گیا تھا۔ مرزا غالب، تمہارا ہی شعر ہے نا وہ کہ میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا۔ اس نے کہکا لگایا اور وہ پتھر پھر اٹھا لیا جو وہ نیچے گرا چکا تھا۔ لو، یہ پتھر میرے سر پر مارو، مارو۔ فرط غم سے میرا دل پھٹنے والا تھا۔ اس کی حالت دیوانوں جیسی ہو رہی تھی اور میرے ضمیر کو ایک غیبی آواز مسلسل کیوں چوکے لگا رہی تھی۔ اس کے ذمہ دار تم ہو، تم نے جھوٹ بولا تھا۔ اس وقت تم سچ بول سکتے تھے تو آج محسن تمہارے ساتھ ہوتا، وہ حقیقت کا سامنا کرتا، لیکن تم نے ڈر کے جھوٹ کی آڑ میں پناہ لی۔ وہ جھوٹ ایک کینسر کی طرح پھیلتا رہا۔ اس کا علاج اب کون سے سچ کے تریاق سے کرو گے؟ غالب کی آنکھوں میں آنسو تھے جو محسن کے درد کا درمان نہیں ہو سکتے تھے۔ وقفے وقفے سے سڑک پر دونوں جانب سے گاڑیاں آ رہی تھی۔ آدھی رات کے بعد ٹریفک بہت کم ہو چکی تھی، لیکن بالکل ختم نہیں ہوئی تھی۔ مجھے ایک اندیشہ یہ لاحق تھا کہ کہیں ہمیں مشکوک انداز میں کھڑا دے کر پولیس کی کوئی گشت کرنے والی پارٹی نہ آ جائے۔ محسن کا رویہ دے کر وہ سمجھتے تھے کہ ہم سب نشے میں ہیں۔ مجھے اس گاڑی کی فکر بھی تھی جس میں نازوں کو واپس آنا تھا۔ دور سے آنے والی خر گاڑی صرف چندیا دینے والی روشنی ہوتی تھی۔ رات کے وقت گاڑی کا رنگ ماڈل کچھ نظر تو آتا نہیں، نہ یہ پتہ چلتا تھا کہ گاڑی کون چلا رہا ہے اور ونڈ سکرین کے پیچھے کون ہے۔ سین شین مجھے اور غالب کو نہیں جانتے تھے۔ اگر نازو آگے بیٹھے گی تو اس کی نظر ہمیں دیکھ لے گی، لیکن وہ پیچھے بیٹھی تو اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ سین شین میں سے کوئی ایک ہوگا۔ اگر انہوں نے محسن کو مس کر دیا تو؟ ایک گاڑی بہت تیزی سے آئی، قریب آ کر اس کی رفتار کم ہوئی، پھر ڈرائیور نے زبردست بریک لگائے اور گاڑی ہم سے چند قدم کے فاصلے پر رک گئی۔ یہ تریونی کی گاڑی نہیں تھی۔ جو شخص آگے سے اترا اسے بھی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور اس کے انداز انتہائی جارحانہ تھے۔ تقریباً اس کے پیچھے پولیس کی گاڑی آئی اور پہلی گاڑی کے سامنے آ کے ٹھہر گئی۔ میں نے محسن کی طرف دیکھا، وہ دیوانوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ گاڑی سے اترنے والے 3 پولیس والوں میں سے ایک ان کا افسر تھا، باقی 2 نے کسی حکم اور کسی وجہ کو ضروری سمجھے بغیر اپنی رائفلوں کو ایسے اٹھا لیا جیسے ان کو سخت مزاحمت درپیش ہے۔ کار میں سے پہلے اترنے والا شخص ہمارے لیے اجنبی تھا، مگر اس نے ہمیں شناخت کر لیا تھا۔ پولیس کی گاڑی اس کے پیچھے تھی اور شاید اس کے اشارے پر رکی تھی۔ اپنے انداز و اعتبار سے وہ سادہ کپڑوں میں پولیس کا کوئی بڑا افسر یا فوجی لگتا تھا۔ جب کار کا دوسرا دروازہ کھول کر کرنل سامنے آیا تو مجھے جیتی ہوئی بازی ہارنے پر مایوسی اور تقدیر کے ہاتھوں تدبیر کی شکست کا شدت سے احساس ہوا۔ یہی ہے نا وہ لوگ کرنل؟ کار سے پہلے اترنے والے نے انگریزی میں سوال کیا۔ کرنل نے اقرار میں سر کو خفیف سی جنبش دی۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہاری نظر عقاب سے زیادہ تیز ہے، تم شناخت میں غلطی نہیں کر سکتے تھے ایس پی۔ جسے ایس پی کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا وہ اس تعریف پر مسکرایا۔ میں ان سب کی تصویریں جو دیکھ چکا تھا، کرنل نے کہا، آج تم نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ پولیس والے کتنے ہی کاہل کیوں نہ ہوں، اگر وہ چاہیں تو کہیں بھی وقت پر پہنچ سکتے ہیں۔ تھینک یو مائی فرینڈ۔ کرنل کا دوست ایس پی اگرچہ سیاہ فام اور کسی حد تک بدرو تھا، مگر وہ حیرت انگیز طور پر فٹ اور سمارٹ تھا۔ اس کی عمر 40 سال کے قریب تھی، مگر وہ 25 سے زیادہ کا نظر نہ آتا تھا۔ آدھی آستین کی سفید سپورٹس شرٹ اور کالی پتلون سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی کمر پتلی اور سینہ چوڑا ہے۔ اپنے جسم کو اتنا متوازن اور متناسب رکھنے کے لیے وہ یقیناً ورزش یا باڈی بلڈنگ کرتا ہوگا۔ محسن جو پہلے دیوانہ وار ہنس رہا تھا اب سنجیدہ ہو چکا تھا۔ شاید یہ خطرے کا احساس تھا جس نے اس کی آواز کو جھنجھوڑ کر ایک جذباتی ہسٹریا کو ختم کر دیا تھا اور اسے صورتحال کی سنگینی سمجھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہم بہت غلط وقت پر پکڑے گئے، ہمارا اپنا قصور تھا۔ ہم نے تریونی اور دلاور کے عیار ذہن کو بڑی غیر متوقع شکست دی تھی۔ پہلے محسن نے کامیاب چھاپا مار کر ہماری اسیری کو آزادی سے امکنار کیا تھا، اور اس سے پہلے کہ شکاری کچھ سمجھتے سنبھلتے وہ ہمیں نکال کر لے جانے میں کامیاب رہے تھے۔ دوسری کامیابی ہم نے صرف چشم تصور سے دیکھی تھی، مگر اس میں بھی شبے کی گنجائش نہ تھی۔ تریونی مجبور ہو گیا تھا،
کہ نازو کو باعزت طور پر واپس کر دے۔ غلطی ہم سے یہ ہوئی تھی کہ ہم کرنل کو بھول گئے تھے۔ کچھ محسن سے ملنے کی خوشی تھی، کچھ اس کی داستان میں دلچسپی اور انعماق کا نتیجہ تھا، اور کچھ کامیابی کے غرور کا فطری رد عمل کہ ہم نے احتیاط کے تقاضوں کو نظر انداز کر دیا اور سرے راہ گزر سب کی نظروں کے سامنے کھڑے نازو کو لانے والی گاڑی کا راستہ دیکھتے رہے۔ میدان جنگ میں خیر بھول چوک کا فائدہ حساسی طور پر بھی دشمن کو پہنچتا ہے۔ اگر ہم نے صرف اتنا کیا ہوتا کہ کسی درخت کے سائے میں یا کسی گوشہ دیوار کے پیچھے رہتے تو شاید کسی کی نظر ہم پر نہ پڑتی، مگر ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی میں ایس پی نے ہمیں دیکھ لیا تو یہ کمال اس کی عقابی نظر کا نہیں تھا، ہماری بے احتیاطی کی سزا تھی۔ انہوں نے ہمیں پیچھے دھکیل کر ایک دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ کرنل نے حقارت کے انداز میں کہا، یہ مسٹر سکندر بخت ہیں، ان کے دوست مسٹر محسن اور یہ مرزا غالب۔ اس نے اپنی اعتبار کی شائستگی میں فرق نہیں آنے دیا۔ میں ان سب سے بہت اچھی طرح واقف ہوں، ایس پی نے کہا، یوں سمجھ لو کہ مل بھی چکا ہوں۔ یہ حیرت انگیز لوگ ہیں۔ میں نے بلا ارادہ اپنا ہاتھ مسافے کے لیے بڑھا دیا۔ میں نے انگریزی میں کہا، کچھ دشمن بھی اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ عداوت بھی وعدے داری کو ملحوظ رکھا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حالات نے ہمیں آمنے سامنے اور منافرت کی لکیر کے دونوں طرف کھڑا کر دیا ہے۔ اگر ہم ایک ہی طرف ہوتے تو ایس پی نے مسافے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ بظاہر وہ میری بات بھی غور سے سن رہا تھا، مگر پھر اس کا ہاتھ بڑی تیزی سے حرکت میں آیا اور میرے بائیں گال پر ایسے پڑا کہ میرا گال دہکنے لگا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم ایک دہشت گرد ہو، غدار ہو، قاتل ہو اور مفرور مجرم ہو، اس کے باوجود تم کہتے ہو کہ ہم ایک ہی صف میں ہوتے۔ میں ایک ذمہ دار پولیس افسر اور ایک امن پسند شہری ہوں۔ سوری، میں نے کہا، مجھ سے اندازے میں غلطی ہو گئی۔ تم اور یہ کرنل دونوں صرف مالک کے اشاروں پر دم ہلانے والے وفادار کتے ہو، لیکن تمہارا مالک بدخصلت بے ضمیر شیطان ہے۔ ایس پی مشتعل ہو گیا تھا، مگر کرنل نے اسے روک لیا۔ یہ ان کی چالاکی ہے، تمہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ تمہیں مار پیٹ پر اکسانا چاہتے ہیں تاکہ اس صورتحال کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے کوئی موقع پیدا کریں، اور باتوں میں وقت ضائع کرنا جانتے ہیں۔ انگلش ہی نہیں، فرنچ بھی بول لیتے ہیں، اور اکثر اپنے انداز و اعتبار سے امپریس کر کے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں۔ میرے ساتھ ایسی کوشش کا انجام صرف یہ ہوگا کہ ان کے سر میں ایک ایک سوراخ ہو جائے گا۔ ایس پی نے فرونیت سے کہا اور اپنا ریوالور نکال لیا۔ نہیں، خوش اسلوبی سے ہو جانے والے کام کو بد مزاجی سے خراب مت کرو، انہیں ساتھ لو اور چلو۔ کرنل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ان کے کچھ اور ساتھی بھی تو آنے والے ہیں۔ ایس پی نے کہا، جب وہ آئیں گے تو ان سے بھی نمٹ لیں گے۔ کرنل نے کہا، انہیں تو گاڑی میں ڈالو۔ ایس پی کے مقابلے میں کرنل بہت زیادہ ٹھنڈے دماغ کا آدمی تھا۔ اس نے میری نیت کو سمجھ لیا تھا۔ میں واقعی بازی پلٹ دینے کے لیے کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھا، سوچنے اور منصوبہ بندی کرنے کے لیے تھوڑی سی مہلت چاہتا تھا، اور اپنے سب حریفوں کی طاقت کا اندازہ کر رہا تھا۔ مجھے اس وقت نازوں کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ محسن اور غالب کسی میدان میں پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے، لیکن اسلحے کے بغیر ان میں نہ اپنے دفاع کی صلاحیت تھی اور نہ مد مقابل پر غالب آ جانے کے لیے مؤثر جسمانی قوت۔ کرنل کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ وہ جوڈو کراٹے سے بھی واقف ہوگا۔ اس کو میں کوبرا سام سے زیادہ ہلاکت آفریں، بھیڑیے سے زیادہ سفاک اور چیتے سے زیادہ پھرتیلا اور آدم خور شیر سے زیادہ خون آشام سمجھنے پر مجبور تھا۔ حالانکہ وہ اپنے اعتبار سے انتہائی بے ضرر، معقول اور پرسکون نظر آتا تھا، مگر اس کی شخصیت پر ایک نہیں کئی پردے تھے، اور ہر پردے کے پیچھے اس کی منفی ذہانت سے مسخ شدہ صورت ایک بھیانک حیوانی روپ رکھتی تھی۔ اس میں دلاور کی عیاری، پیڈرو کی بے رحمی، خاجی عبداللہ کی منافقت اور تریونی کی بدماشی کی صفات بھی اکٹھی ہو گئی تھی، اور وہ اپنی شیطانی ذہانت میں بھی ان سب سے بہت آگے تھا۔ وہ خوش اعتبار، خوش لباس اور خوش شکل تھا، اور بلا شبہ اپنی پرکشش طلسماتی شخصیت سے دشمن کو ذہنی طور پر مفلوج کر سکتا تھا، یا اسے ہپناٹائز کر کے اس حد تک اپنا متی کر سکتا تھا کہ اسے حکم دے تو وہ خود اپنے ہاتھوں اپنا سب کچھ برباد کر دے اور اپنا گلا کاٹ لے۔ بہت کم وقت میں اس نے ظاہر کر دیا تھا کہ وہ اب تک ہمارے مقابل آنے والے سب دشمنوں سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔ ایس پی کچھ اپنے سرکاری اختیارات اور پھر اپنی جسمانی طاقت پر نازاں تھا۔ باقی 3 پولیس مین صرف اسلحہ بردار حکم کے غلام تھے۔ نازو ساتھ ہوتی تو میں سب سے پہلے کرنل پر قابو پانے کی کوشش کرتا اور نازو کو ایس پی سے نمٹنے کا موقع دیتا۔ وہ 6.5 فٹ قد کا کالا دیو اپنی طاقت پر غرور کے باعث اس نازک اندام لڑکی کے ہاتھوں اسی طرح مارا جاتا
جیسے روایت اور ضرب المثل کے مطابق چیونٹی سے مقابلہ کر کے ہاتھی مارا جاتا ہے، محسن اور غالب کچھ دیر تینوں پولیس والوں کے ساتھ بہرحال مقابلہ کر سکتے تھے۔ پھر میں یا نازو ان کی مدد کے لیے پہنچ جاتے اور 2 منٹ میں یہ مقابلہ ختم بھی ہو سکتا تھا، مگر اب میں بیک وقت کرنل اور ایس پی سے بھڑ جاتا تو نتائج مختلف ہوتے۔ ریوالور نکالنے کی گنجائش ہی نہ تھی۔ شاید ہمارے ہاتھوں کی حرکت کا اندازہ کرتے ہی کرنل ریوالور نکال دیتا۔ وہ ایس پی کی طرح اشتعال اور اجلت میں کسی کے سر کا نشانہ کبھی نہ لیتا۔ وہ میرے یا محسن اور غالب کے ہاتھوں پر فائر کرتا اور نہ جانے کیوں مجھے یہ بھی یقین تھا کہ وہ فلمی کاؤ بوائے سٹائل میں 3 فائر کرتا تو ہم تینوں کے ہاتھ سے ریوالور اڑ جاتے، لیکن ہمارے ہاتھوں میں خراش بھی نہ آتی۔ آخر یہ کیا ہے؟ میں نے سوچا، کیا میں اس شخص کے ذہن کی مقناطیسی قوت سے مغلوب ہو رہا ہوں؟ میں کیوں ہر معاملے میں اس کی برتری اور فوقیت کو تسلیم کر رہا ہوں، جبکہ اس نے ابھی تک اپنی غیر معمولی صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود کو سپرمین ثابت بھی نہیں کیا؟ اپنے چہرے دیوار کی طرف کر لو، ایس پی نے کہا۔ ایک دوسرے سے دور رہو، اور اس خوش فہمی سے بھی کہ میں نے تمہارے سر میں سوراخ نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو تم محفوظ ہو۔ میں تمہارے ٹخنوں کو یا گھٹنوں کو ناکارہ کر دوں گا۔ اگر تمہارے پنجے کاٹ دیے گئے یا گھٹنوں سے نیچے ٹانگیں نہ رہیں تو تمہاری زندگی فٹ پاتھوں پر دوسروں کے لیے بھیک مانگتے گزرے گی۔ میں تمہیں ایسے ٹھیکیداروں کے حوالے کر دوں گا جو معذور فقیروں کی آمدنی سے اتنے دولت مند ہو چکے ہیں کہ انتخابات لڑ سکتے ہیں، اور وہ بہت بڑے بدماش بھی ہیں۔ تم سے بھی بڑے؟ محسن نے دیوار کی طرف رخ کر کے کہا۔ نہیں، میرے سامنے تو وہ ہاتھ باندھ کر آتے ہیں، ایس پی نے گررا کر کہا۔ غالب نے کہا، تمہارا حصہ پہنچانے؟ تمہاری اجازت کے بغیر بدماشی کے دھندے کیسے چل سکتے ہیں؟ ہاں، مگر یہ میری اجازت کی بات نہیں۔ اجازت تو اوپر سے بھی آتی ہے، ایس پی بولا۔ جہاں ہم ہاتھ دیوار پر رکھے کھڑے تھے وہ جگہ سڑک سے دور اور کچھ تاریکی میں تھی۔ سڑک پر دن کے وقت یہ کارروائی ہوتی تو شاید کوئی رکنے کی ہمت کرتا، مگر رات کے وقت کسی گاڑی والے کو پولیس کے کام میں دخل اندازی کر کے خود کو مصیبت میں ڈالنے کا خیال نہیں آ سکتا تھا۔ اگر کسی نے اس پورے منظر کو غور سے دیکھا ہوگا تو یہی نتیجہ اخذ کیا ہوگا کہ پولیس نے 3 مشکوک افراد کو پکڑا ہے، اور جو چور، ڈاکو، آوارہ گرد کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ آدھی رات کے بعد کسی اخباری رپورٹر کے آ جانے کی امید بھی نہ تھی۔ ایک پولیس مین میری جامہ تلاشی کے بعد میرا ریوالور اپنے افسر کی خدمت میں پیش کر چکا تھا۔ محسن اور غالب سے بھی اسلحہ برآمد ہو چکا تھا، اور قانون کے لیے ہمارے خلاف کارروائی کو سند دینے کے لیے یہ ثبوت کافی تھے، مگر یہ قانونی کارروائی نہیں تھی۔ قانون کے عملدار ہمیں غیر قانونی طور پر پکڑ کے تریونی کے سامنے دست و پابستہ پیش کرنا چاہتے تھے۔ قانون نچلی سطح کے لوگوں کے لیے ایک جال تھا، بہت اوپر کی سطح پر تریونی جیسے لوگ وہ شکاری تھے جو اس جال سے کام لیتے تھے۔ یہ کمزور کے لیے اس کی کمزوری کی سزا تھا، اور طاقتور کے لیے اختیار کا سرچشمہ۔ کرنل اور ایس پی ابتدائی کارروائی سے فارغ ہو جانے کے بعد خاصے مطمئن تھے کہ یہ مرحلہ کسی قسم کی مزاحمت، کچھ تو خون کے بغیر طے ہو گیا۔ تینوں پولیس مین پیچھے ہٹ گئے تھے، لیکن ابھی تک انہوں نے اپنی بندوقوں کا رخ ہماری سمت کر رکھا تھا۔ انہوں نے مجھے، غالب اور محسن کو ایک دوسرے سے اتنا دور کر دیا تھا کہ ہم رازداری کے ساتھ سرگوشی میں کوئی بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ان حالات میں وہ کیا سوچ رہے ہوں گے اس کا اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ تھکن، نیند کی کمی سے سب کی جسمانی حالت تباہ تھی۔ گرفتاری نے ذہنی طور پر بھی سب کو مایوسی کی بے بسی اور احساس شکست کی کم ہمتی میں مبتلا کر دیا تھا۔ خود میرا ذہن قوت فیصلہ سے محروم تھا، اور خیالات کے انتشار نے میری سوچ کو بے سمت کر دیا تھا۔ کبھی مجھے خیال آتا کہ ہمیں نتائج کی پرواہ کیے بغیر دشمنوں پر ٹوٹ پڑنا چاہیے۔ وہ 5 ہیں اور ہم 3، پھر اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس خیال کو دوسرا خیال مسترد کر دیتا کہ سوچے سمجھے بغیر مقابلے پر آنا خود کشی کے مترادف ہوگا، کیونکہ وہ مسلح ہیں اور ہم خالی ہاتھ ہیں۔ اگر میں اچانک کرنل پر جا پڑوں یا ایس پی کو بے بس کر کے یرغمال بنا لوں، انہیں خبردار کر دوں کہ کسی نے ہمارا راستہ روکا تو میں ایس پی کی گردن توڑ دوں گا، کیا وہ ہمیں نکل جانے دیں گے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ادھر میں ایس پی کو مغلوب کروں، ادھر کرنل جوابی کارروائی کرتے ہوئے محسن یا غالب میں سے کسی کو پکڑ لے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں کرنل یا ایس پی پر قابو پانے میں ناکام رہوں، اور میری ناکامی کے نتیجے میں وہ دونوں مارے جائیں۔ پھر میں اکیلا رہ کے کیا کروں گا؟ یہ بھی ممکن ہے کہ میرے ہاتھوں کرنل یا ایس پی میں سے ایک ہلاک ہو جائے، لیکن پولیس والے بھی خاموش تماشائی بنے تو نہیں کھڑے رہیں گے۔ اپنے افسر کو بچانے کے لیے انہوں نے فائرنگ کی تو گولی کسی کو بھی لگ سکتی ہے۔
ایسے 10 کرنل اور 100 ایس پی مرتے ہیں تو دنیا کو فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک غالب یا محسن کے مرنے سے میری دنیا میں امید، یقین اور اعتماد کا سورج نہیں رہے گا تو یہ دنیا کیسی اور اندھیری ہو جائے گی۔ نہیں، مجھے انتظار کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ وقت کب موقع فراہم کرتا ہے اور اس موقع سے کب فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ اپنا کم سے کم نقصان ہو۔ ابھی نازو آ جائے گی، اس کے ساتھ منو بھائی بھی ہوں گے اور سین شین بھی، پھر ہم زیادہ قوت کے ساتھ ان سے نمٹ سکیں گے۔ مگر سوال یہ ہے کہ وہ ابھی تک آئے کیوں نہیں، اور اس سے بھی زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ آخر کرنل کو ہمارے بارے میں کس نے بتایا؟ کیسے اتنے کم وقت میں پولیس کے ساتھ ہمارا تعاقب کرتا ہوا سیدھا یہاں آ پہنچا؟ اور اسے کیسے معلوم ہوا کہ اب اسی راستے سے نازو اور ہمارے دوسرے ساتھی آنے والے ہیں؟ خیالات کی منتشر افواج کو پھر منظم کرنے کے لیے مجھے سخت جدوجہد کرنی پڑی، لیکن آخرکار میں ایک حکمت عملی وضع کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے اپنے ہاتھ دیوار پر سے اٹھائے اور آہستہ آہستہ پلٹ کے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ ایس پی نے گھرا کر کہا۔ کس کی اجازت سے اپنی پوزیشن بدلی ہے تم نے؟ میں نے اطمینان سے کہا، خود اپنی اجازت سے۔ اوے شٹ اپ، پلٹ کے اسی طرح کھڑے ہو جاؤ، ورنہ کیا تم گولی مار دو گے؟ میں نے کہا، کیا تم سینے پر گولی مارتے ہوئے ڈرتے ہو؟ اس لیے کہ ہمیشہ پشت پر وار کرتے رہے ہو۔ مجھے مجبور مت کرو، ایس پی نے دھاڑ کر کہا۔ تم پہلے ہی بہت مجبور ہو، تم سے زیادہ مجبور کون ہو سکتا ہے کہ ریوالور تمہارے ہاتھ میں ہے لیکن تم گولی چلانے کی اجازت نہیں رکھتے۔ ایس پی صاحب، عقل اور ہوش سے کام لو، ایک گولی چلا کے تم کیا کچھ کموا دو گے یہ بھی سوچ لو۔ تمہاری خدمات ہماری لاشیں لانے کے لیے حاصل نہیں کی گئی ہیں، تم کو جواب دہی مشکل ہو جائے گی اپنے آقاؤں کے سامنے۔ میں نے فلمی ویلن کے انداز میں ایک کہہ مارا، تم ایک زر خرید غلام کی طرح مجبور ہو۔ یو سن آف اے بچ، تم صرف بونک سکتے ہو، کاٹنے کی کوشش کرو گے تو تمہارے گلے میں پٹا ڈالنے والے تمہاری گردن دبوچ لیں گے۔ ایس پی اتنا مشتعل ہو چکا تھا کہ درمیان میں کرنل خائل نہ ہوتا تو وہ یا مجھ پر گولی چلا دیتا یا خود مجھ پر حملہ کر دیتا۔ میں اس گولی کے ساتھ زندگی اور موت کا خطرناک کھیل کھیلنے کے لیے تیار تھا۔ نشانہ خطا ہو جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن گولی کو ڈاج کر کے خود کو بچانے کی کوشش میں میری کامیابی کے امکانات 50-50 تھے۔ میں دائیں یا بائیں غوطہ لگا کے خود کو بچاتے ہوئے ایک ہی جست میں ایس پی پر جا گرتا اور اسے دوسرا فائر کرنے کی مہلت نہ دیتا۔ کرنل نے کہا، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ یہ لوگ تمہیں مشتعل کریں گے اور تم اشتعال میں کوئی غلطی کرو گے تو اس سے پورا فائدہ اٹھائیں گے۔ ایس پی نے شکایت اور احتجاج کے انداز میں کہا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بے عزتی برداشت کروں اپنے ماتحتوں کے سامنے۔ اس کا صرف ایک مطلب ہے کہ یہ جو کچھ کہیں اسے مت سنو اور نظر انداز کرتے رہو۔ کرنل نے کہا، تم کو کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا صبر کے ساتھ۔ اب محسن اور غالب بھی اطمینان سے سیدھے کھڑے ہو گئے۔ غالب نے کہا، ہم بھی بہت صبر کے ساتھ یہ سب کچھ برداشت کرتے رہے ہیں، لیکن برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ محسن نے تائید میں سر ہلایا، ہمیں اتنا مجبور نہ کرو کہ ہم مرنے مارنے پر تل جائیں۔ ہم صلح پسندی کو ترجیح دے رہے ہیں، اسے ہماری بزدلی یا کمزوری مت سمجھو۔ میں نے کہا، اگر ہم نے مصلحت کے تقاضوں کو نظر انداز کر دیا تو فیصلہ چند منٹ میں ہو جائے گا۔ اسلحے کا فرق اتنا اہم نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ میں یا میرے ساتھیوں میں سے کوئی تمہارا اسلحہ چھیننے میں کامیاب ہو جائے اور خود مرنے سے پہلے تمہیں بھی ٹھکانے لگا دے۔ 3 اور 5 کی عددی قوت میں زیادہ فرق نہیں ہے مسٹر ایس پی۔ کرنل نے کہا، اوکے مسٹر سکندر بخت، تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ بہتر ہوتا اگر تم فرار کا راستہ اختیار نہ کرتے، تم کو تو صرف مذاکرات کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ مجھے تریونی نے بتایا کہ تم نے اسے ہراساں کیا اور اس لڑکی کو بھی واپس بلا لیا۔ تریونی سے مذاکرات کرنے والے پر لعنت۔ مذاکرات وہاں ہوتے ہیں جہاں افہام و تفہیم کی گنجائش ہو۔ ہمارے مقاصد میں زمین آسمان کا فرق ہے اور مشرق و مغرب کی دوری ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ کیا کہے گا، تم اسے میرا جواب پہنچا دو کرنل۔ نہ ہم اس کی شرائط تسلیم کر سکتے ہیں، نہ اس کی کوئی پیشکش قبول کر سکتے ہیں، خواہ وہ کتنی ہی فراخ دلانہ کیوں نہ ہو، اور ہم اس کی کسی دھمکی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ وہ جو کر سکتا ہے کرے، جو ہم کرتے ہیں وہ آئندہ بھی کریں گے۔ میں نے کہا، میں ان مذاکرات میں فریق نہیں ہوں اور نہ تمہارے معاملات میں نے تو صرف ایک ذمہ داری قبول کی تھی۔ کرنل بولا، تمہیں تریونی سے ملوانے کی، چنانچہ میں تمہیں اس کے سامنے ضرور لے جاؤں گا۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں چلنا چاہیے۔ ایس پی نے کہا، لیکن باقی لوگ؟
مجھے اندیشہ ہے کہ انہیں خطرے کے احساس نے روک دیا ہے، کرنل بولا، ورنہ انہیں اتنی دیر نہ لگتی۔ شاید انہیں اپنے ساتھیوں کی گرفتاری کا علم ہو گیا اور وہ راستہ بدل کے فرار ہو گئے، مگر ان کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ بے وقوف نہیں ہیں، آنکھیں اور کان کھلے رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہر شخص ایک چھٹی حص رکھتا ہے، خصوصاً وہ جو خطرات میں گھری ہوئی زندگی گزارے۔ ان سے کچھ بعید نہیں کہ وہ اپنے ساتھیوں کو چھڑانے کے لیے اچانک حملہ کر دیں یا کوئی نئی چال سوچ کر آ جائیں۔ ایس پی نے کہا، ٹھیک ہے، ان سے کہو کہ گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ میں نے ہنس کر کہا، تم کیا روٹ گئے ہو ہم سے کہ خود نہیں کہہ سکتے؟ کرنل نے جیب میں سے ایک پین ٹارچ قسم کی چیز نکالی۔ مسٹر سکندر بخت، اس سے پہلے کہ تم فرار ہونے کی سوچو، میں تم کو یاد دلا دوں کہ میں ایک ریسرچ کیمسٹ ہوں، اور میرے لیے کسی کا نام و نشان تک مٹا دینا ایک کھیل ہے۔ میں آدمی کو بخارات بنا کے اڑا دوں یا محلول کی طرح ڈرم میں بھر دوں، اس کو مفلوج کروں یا بے ہوش کر دوں عارضی طور پر یا ہمیشہ کے لیے، یہ بہت معمولی کام ہے، مگر میں روایتی طریقے اختیار نہیں کرتا اور نہ کچھ تو خون ریزی کے لیے اسلحہ استعمال کرتا ہوں۔ میں نے کہا، تمہیں یہ جان کر افسوس ہوگا کہ میں دہشت زدہ نہیں ہوا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد تم نے پھر فرار ہونے کی احمقانہ کوشش کی تو میں تمہیں اعصابی طور پر ناکارہ کر دوں گا۔ کرنل نے اپنی بات جاری رکھی، جو چیز تم میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہو یہ ایک ریموٹ کنٹرول ہے، اس کے بہت سے فنکشن ہیں۔ ایک بٹن دبانے سے اندر گیس بھر جائے گی اور اسے نروس گیس یا اعصابی گیس بھی کہتے ہیں۔ یہ ویسے تو ہلاکت خیز ہوتی ہے، مگر میں نے اس کی مقدار کو کم کر رکھا ہے اور اسے کچھ بے ضرر بھی بنا دیا ہے۔ تم 3-4 دن بعد اس قابل ہو سکو گے کہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکو۔ اپنے جسم کے تمام اعضاء پر تمہارا کوئی کنٹرول نہیں رہے گا اور تم بالکل کسی نوزائیدہ بچے کی طرح پڑے رہو گے۔ ایک ہفتے بعد تمہاری ذہنی صلاحیت نارمل بھی ہو سکتی ہے، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ تمہاری یادداشت جزوی طور پر بحال ہو یا دماغ کے کسی حصے پر اثرات ہمیشہ باقی رہیں۔ تم یقیناً نہیں چاہو گے کہ میں اس بٹن کو دبا دوں۔ اگر میں پھر یہ کہتا کہ میں دہشت زدہ نہیں ہوا تو یہ جھوٹ ہوتا۔ ہم سب کرنل کے سرد سفاک لہجے کو اور اس کی دھمکی کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ اس نے ہمارے تصور میں ایک لرزہ خیز منظر بھر دیا تھا کہ ہم اپنے جسم کی غلاظت میں فرش پر لوٹ رہے تھے اور جانوروں کی طرح خلق سے بے معنی آوازیں نکال رہے ہیں۔ ہم بھوکے پیاسے پڑے ہیں، مگر نہ ہاتھوں پر ہمارا اختیار ہے کہ کچھ کھا پی سکیں اور نہ ہم اس قابل ہیں کہ منہ میں ڈالی جانے والی چیز کو خلق سے اتار سکیں۔ ہم اپنی مرضی سے ایک انگلی نہیں ہلا سکتے، ایک لفظ ادا کرنے کے لیے زبان کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جسم کے نظام اخراج پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں۔ اعصابی نظام تباہ ہو جانے کے بعد آدمی نالی میں بسنے والے کیڑے سے بھی زیادہ بے بس، مضحکہ خیز اور قابل رحم ہو جاتا ہے۔ دلاور اور تریونی جیسے دشمنوں کے سامنے یوں تماشا بننے کی ذلت کا تصور کر کے ہی مجھے پسینہ آ گیا تھا۔